آپ مشہور صحابی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، آپ معرکہ احد میں تیر اندازوں کے سالار تھے اور آپ کی شہادت معرکہ احد میں ہی ہوئی۔ اویم بن سعدہ رضی اللہ عنہ، آپ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ بدر اور دیگر تمام معرکوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ ہجرت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کا گھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں پر آپ فروکش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تعمیر ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم کے درمیان مواخات کرائی۔ خلفائے راشدین کے عہد میں آپ نے اسلامی فتوحات میں شمولیت کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ عراف گئے تو آپ نے انہیں مدینے کا امیر بنایا اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خوارج کی جنگ میں شریک ہوئے۔ آپ مسلسل جہاد کرتے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے آخری جنگ لڑی اور وہ قسطنطنیہ کی جنگ تھی۔ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی سرکردگی میں ایک عظیم فوج تیار کی۔ اس فوج نے قسطنطنیہ کی بری اور بحری ناکہ بندی کر دی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بھی اس فوج میں شامل تھے۔ اس جنگ میں آپ بیمار ہو گئے۔ فوج کا سالار یزید بن معاویہ آپ کی عیادت کو آیا اور اس نے پوچھا، ابو ایوب آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سوار کرا کے دشمن کی زمین میں اس جگہ تک لے جانا جہاں تک تجھے جانے کا موقع ملے، اور جب تجھے آگے راستہ نہ ملے تو مجھے وہیں دفن کر دینا اور واپس لوٹ آنا۔ یزید نے اسی طرح کیا۔ پس حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ رومیوں کی سرزمین میں قسطنطنیہ کے قریب دفن ہوئے، اور یہ 55 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت معاذ، ان کے بھائی عوف اور ان کے بھائی معوذ بن حارث رضی اللہ عنہم، یہ تینوں جانباز معاذ، معوذ اور عوف رضی اللہ عنہم حارث کے بیٹے ہیں، جو ابناء افرا کے نام سے مشہور ہیں۔ معوذ اور عوف کے حالات پیش کیے جائیں گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ بنی حارث بن خزرج سے 7 آدمی تھے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: سعد بن ربی رضی اللہ عنہ، خارجہ بن زید بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، بشیر بن سعد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زید بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، خلاد بن سوید بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ بنی بیاضہ بن عامر سے 3 آدمی تھے، جن کے نام یہ ہیں: زیاد بن لبید بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، فروہ بن عمرو بن وظفہ رضی اللہ عنہ، خالد بن قیس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ بنی زریق بن عامر سے 4 آدمی تھے، جن کے نام یہ ہیں: رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ عنہ، زکوان بن قیس بن خلدہ رضی اللہ عنہ، عباد بن قیس بن عامر رضی اللہ عنہ، حارث بن قیس بن خالد رضی اللہ عنہ۔ بنی سلمہ بن سعد سے 11 آدمی تھے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: نمبر 1، البراء بن معرور رضی اللہ عنہ۔ البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان خزرجی مشہور فاضل صحابی ہیں۔ آپ انصار کے سردار اور بڑے عالم تھے۔ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے زندگی میں کعبے کی طرف سب سے پہلے منہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے 1 ماہ قبل ہوئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے البراء بن معرور رضی اللہ عنہ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں۔ نمبر 2، سنان بن صیفی بن صخر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، مسعود بن یزید بن سبی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، یزید بن حرام بن سبی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، جبار بن صخر بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6، طفیل بن نعمان بن خنسا رضی اللہ عنہ۔
نمبر 7 معقل بن المنظر بن سرح رضی اللہ عنہ۔ نمبر 8 یزید بن المنظر بن سرح رضی اللہ عنہ۔ نمبر 9 ضحاک بن حارثہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ نمبر 10 بشر بن البراء بن معرور رضی اللہ عنہ۔ نمبر 11 طفیل بن مالک بن خنسہ رضی اللہ عنہ۔ اور بنی سواد بن غنم بن کعب سے ایک آدمی تھا جن کا نام یہ ہے کعب بن مالک بن ابی کعب رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اور بنی غنم بن سواد سے 5 آدمی تھے جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 سلیم بن عامر بن حدیدہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 قطبہ بن عامر بن حدیدہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 یزید بن عامر بن حدیدہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 ابو السیر کعب بن عمر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5 صیفی بن سواد بن عباد رضی اللہ عنہ۔ اور بنی نابی بن عامر بن سواد سے 5 آدمی تھے جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 طالبہ بن غنمہ بن عدی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 عمر بن غنمہ بن عدی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 عبس بن عامر بن عدی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ، یہ ان کے حلیف تھے اور قداعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ نمبر 5 خالد بن عامر بن عدی رضی اللہ عنہ۔ اور بنی حرام بن کعب بن غنم سے 7 آدمی تھے جن کے نام یہ ہیں عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 معاذ بن عامر بن الجموح رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 ثابت بن الجزع رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5 عمیر بن الحارث بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6 خدیج بن سلامہ بن عاص بن عمر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7 معاذ بن جبل بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اور بنی عوف بن خزرج سے 4 آدمی تھے جن کے نام یہ ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل بن عمر بن عاص بن عابد بن عدی بن کعب انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ حلال و حرام کے علم میں سب سے بڑھ کر تھے۔ ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں کہ آپ سفید رنگ، روشن روح تھے اور اپنی قوم کے بہترین جوانوں میں سے سخی نوجوان تھے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں شامل ہوئے اور معرکہ بدر میں 21 سال کی عمر میں شامل ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یمن کا امیر بنایا۔ اس موقع پر آپ نے اہل یمن کو لکھا کہ میں اپنے گھر کے بہترین آدمی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں تھے۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مدینہ آئے اور 14 ہجری میں آپ کی وفات شام میں طاعون سے ہوئی۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10,155 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت بن قیس بن احرم بن فہر بن قیس انصاری خزرجی آپ مشہور صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مصر کی فتح میں سالار عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ماتحت فوجیوں کے کمانڈر تھے، اور رومیوں کے عہد میں جب ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک وفد حاکم مصر مقوقس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تو آپ اس وفد کے لیڈر تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ کو حمص اور شام کا امیر بنایا۔ عبادہ رضی اللہ عنہ طویل قامت، جسیم اور خوبصورت آدمی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مقوقش نے آپ سے گفتگو نہ کی، کیونکہ اس کا دل آپ کے خوف سے لبریز ہو گیا تھا۔ آپ کی وفات رام اللہ میں 34 ہجری کو ہوئی، جو فلسطین کے علاقے میں ہے، اور بعض کے نزدیک 45 ہجری میں ہوئی۔ بنی عوف بن خزرج سے 4 آدمی جو تھے، ان میں دوسرے نمبر پر عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3
یزید بن ثعلبہ بن خزمہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 عمرو بن حارث بن لبدہ بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ اور بنی سالم بن غنم بن عوف سے 2 آدمی تھے جن کے نام رفاعہ بن عمرو بن زید رضی اللہ عنہ اور عقبہ بن وہب بن کلدہ رضی اللہ عنہ۔ اور بنی سعدہ بن کعب بن خزرج سے 2 آدمی تھے جن کے نام یہ ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور المنذر بن عمرو بن خنیس رضی اللہ عنہ۔ یہ اوس اور خزرج کے وہ 73 آدمی ہیں جنہوں نے عقبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ عقبہ میں شرکت کرنے والی 2 عورتیں خزرج قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ نمبر 1 نصیبہ بنت کعب بن عمرو ام عمارہ رضی اللہ عنہا، اور نمبر 2 ام منی جن کا نام اسما بنت عامر بن عدی رضی اللہ عنہا ہے۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے جن آدمیوں کو اپنا نقیب منتخب کیا کہ وہ اس عسکری معاہدے کی تنفیذ کے کفیل ہوں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپیل کی تھی، وہ 12 تھے۔ 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ خزرج کے نقیبوں میں اسد بن زرارہ، سعد بن ربی، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک العجلان، البراء بن معرور، عبداللہ بن عمرو بن حرام، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ اور المنذر بن عمرو رضی اللہ عنہم۔ اوس کے نقیبوں میں اسید بن حضیر، سعد بن خیثمہ اور رفاع بن عبد المنذر بن زبیر رضی اللہ عنہم تھے۔ اس عظیم واقعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل یثرب کے درمیان عسکری معاہدے کے قیام کے بعد کفار مکہ پر ایسے اضطراب نے حملہ کیا کہ اس کی کوئی نظیر موجود نہ تھی۔ ان کے سامنے عظیم حقیقی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا جو ان کے بت پرستانہ وجود کو دھمکانے لگا۔ یہ عسکری معاہدے کے نتیجے میں ہوا۔ اہل مکہ اوس اور خزرج کی قوت سے واقف تھے اور ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو خانہ جنگیاں ہوتی تھیں ان سے ان دونوں قبیلوں کے دانشوروں کا دل تنگ ہو چکا تھا۔ اس سے ان دونوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اشاعت آسان ہو گئی، کیونکہ اس دعوت کے اصولوں میں خونریزی کو بند کرنے کی ترغیب دینے اور بھائی چارے کی طرف دعوت دینے اور کینہ توزی کو ترک کرنے کا اصول شامل تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس میں دعوت اسلام کامیاب ہو گئی تو وہ مکہ کے سیاسی، دینی اور عسکری تسلط کا خاتمہ کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قریش نے گزشتہ اوقات کی نسبت اس معاملے میں زیادہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ اسلامی دعوت کے نور کی لہر کو ختم کرنے کے لیے انتہائی سریع اور فیصلہ کن عملی اقدامات کیے جائیں۔ اس لیے مکہ کی پارلیمنٹ کے کئی اجتماعات ہوئے جن میں اس خوفناک عسکری معاہدے کے باعث دعوت اسلامی پر آنے والے انقلاب پر بحث و گفتگو ہوئی، اور جو معاہدہ اس دعوت کے علمبردار نے مدینے میں اوس اور خزرج کے قبائل سے کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل مسلمانوں کی ہجرت۔ جب مکہ کے مشرکین اپنی پارلیمنٹ میں موجودہ موقف پر گفتگو کے لیے مسلسل اجلاس کر رہے تھے، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کی سوچ بچار اور ان کے تیار کردہ ناجائز منصوبوں سے غافل نہیں تھے جو وہ آپ کے اور آپ کی دعوت کے خاتمے کے لیے بنا رہے تھے۔ جب یثرب میں دعوت اسلام مضبوط ہو گئی اور اسے طاقتور حمایتی میسر آ گئے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اس دعوت اور اس دعوت کے علمبردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اپنی جانیں دے دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکی اصحاب کو جلد یہ حکم دیا کہ وہ جلد یثرب آ جائیں اور اس جدید محاذ کو مدد دیں جس کے متعلق خدا نے ارادہ کیا ہے کہ وہ عظیم جنگی اڈا ہو، جس پر بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے لڑی جانے والی ہر جنگ میں اعتماد کیا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی اصحاب نے اس مقدس شہر کو چھوڑ کر یثرب کی طرف جانا شروع کر دیا، اور ان کی ہجرت متفرق اور فردن فردن یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ہوتی تھی، اور انہوں نے ایسا پر حکمت سیاسی تجویز کے مطابق کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو پتہ نہ چلے
تاکہ وہ مقصد ظاہر نہ ہو جو اس ہجرت کے پیچھے پوشیدہ تھا۔ علاوہ ازیں قریش کی جاسوس آنکھیں بھی مسلمانوں کی نگرانی سے غافل نہ تھیں۔ حقیقت کھل گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یثرب کی طرف مسلمانوں کی ہجرت ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق استمرار و انتظام کے ساتھ اور فاجی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہو رہی ہے، جس کا اولین مقصد بت پرستی کے وجود کو ختم کرنا ہے۔ پس مسلمانوں کو ہجرت مدینہ سے روکنے کے لیے کئی کوششیں کی گئیں، مگر یہ کوششیں ناکام ہو گئیں کیونکہ ان سے صرف کمزور لوگ ہی ہجرت کرنے سے رکے اور وہ قلیل تعداد میں تھے۔ بعض کو ان میں سے محبوس کیا گیا اور بعض کو عذاب دیا گیا، لیکن بقیہ مسلمانوں کی اکثریت ہجرت کر گئی اور انہیں روکنے پر کوئی شخص قادر نہ ہو سکا۔ ان لوگوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل تھے۔ قریش 13 سال تک مختلف طریقوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہوں نے تہدید، تنگی اور دہشت گردی کے تمام طریقوں کو آزمایا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے خلاف وسیع اور منظم پروپیگنڈا اور جنگ کی اور آپ کے مددگاروں کے خلاف بھوک اور بائیکاٹ کی سیاست کاری بھی کی اور آپ کے کمزور پیروکاروں کو محبوس اور معذب بھی کیا گیا اور ان پر نفسیاتی جنگ بھی مسلط کی گئی۔ حق بات یہ ہے کہ یہ ایک سخت ظالمانہ مقابلہ تھا، مگر یہ مقابلہ باوجود اپنی شدت اور شوق کے اعلان جنگ کرنے اور ہتھیار اٹھانے تک نہ پہنچا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ان تمام مصائب اور متاعب اور ہلاکتوں کو برداشت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کی نشر و اشاعت اور اپنی رسالت کے ابلاغ میں جہاں کہیں بھی رابطہ ہوتا آگے قدم بڑھاتے جاتے، مگر اس پرامن مقابلے کے آخری سال میں مشرکین مکہ کی جانب سے ایسے عظیم انقلاب ظہور پذیر ہوئے جنہوں نے مقابلے کے دھارے کو کلیتاً بدل کر رکھ دیا۔ جب دعوت اسلامی کے مقابلے اور گہوارے میں اس کے خاتمے کے تمام غیر جنگی منصوبے ناکام ہو گئے تو مشرکین کا دل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت سے تنگ پڑ گیا اور انہیں محسوس ہو گیا کہ وہ خطرہ جو ان کے بت پرستانہ وجود کو تباہ کرنا چاہتا ہے بڑھ رہا ہے، خصوصاً جب سے انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل یثرب کے عسکری معاہدے کے بعد اپنا دشمنانہ منصوبہ محاذ قائم کیا تھا۔ بس وہ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے جس کا واحد منبع دعوت اسلام کا علمبردار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، وہ کارگر وسائل تلاش کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال کے ماہ ربیع الاول کے اوائل میں مکہ کی پارلیمنٹ نے اپنی تاریخ کا سب سے اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس تاریخی دن میں قریشی قبائل کے تمام عوامی نمائندے مکہ کی پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے اس عظیم اجتماع میں ضروری، سریع اور فیصلہ کن اقدامات کرنے پر غور و فکر کیا جو دعوت اسلامی کے علمبردار کے خاتمے اور اس دعوت کے نور کی رو کے وجود کے قلع قمع کے ضامن ہوں، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر اسلام جو بت پرستی کا مضبوط مد مقابل ہے اس کا جلد خاتمہ نہ ہوا تو ان کی بت پرستی کے نہایت ہی تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ اسلام کے علمبردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کچلنے اور زمین کو اس کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ اس عظیم اجتماع میں قریشی قبائل کے نمایاں عوامی نمائندے یہ تھے: قبیلہ بنی مخزوم سے ابو جہل بن ہشام، قبیلہ بنی نوفل بن عبد مناف سے جبیر بن مطعم، حارث بن عامر بن نوفل اور طائمہ بن عدی، قبیلہ بنی عبد شمس بن عبد مناف سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور ابو سفیان بن حرب، النضر بن حارث بن کلدہ سے یہ بنی عبد الدار کا نمائندہ تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ بدر کے بعد وادی صفرا میں باندھ کر قتل کیا تھا۔ قبیلہ بنی اسد بن عبد العزا سے ابو البختری بن ہشام، زمع بن اسود،
ابن المطلب اور حکیم بن حزام، قبیلہ بنی سہم سے حجاج کے بیٹے نبیہ اور منبہ،